بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنڈت نے تلوار اٹھائی اور تلال کی تلوار کے قریب دیوار میں اتار دی اور بولا، اب تلواروں کو دائیں طرف دباؤ۔ دونوں نے تلواریں ایک طرف دبائیں تو مٹی کا ایک گولا اور بہت بڑا تودا سا جو گول سل کی شکل کا تھا آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہونے لگا۔ اس سے پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سل نما تودا یہاں ہے۔ زور لگانے سے یہ باہر کو گر پڑا اور ایک سرنگ کا دھانا نظر آنے لگا۔ رانی، اس سرنگ میں داخل ہو جاؤ، پنڈت نے شکنتلا سے کہا اور تلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بھی اندر چلے جاؤ، میں مشعل لے کر تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اس نے سالے سے پوچھا، اور تم؟ سالے نے سر ہلا کر کہا، نہیں، اور پنڈت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکنتلا رانی جھک کر تیزی سے سرنگ میں داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے تلال بھی اندر چلا گیا۔ پنڈت نے انہیں کہا کہ وہ اندھیرے سے نہ گھبرائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ سالے کا خیال تھا کہ پنڈت مشعل اٹھا کر ان کے پیچھے جائے گا، مگر پنڈت نے مشعل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ذرا سی دیر بعد سرنگ کے اندر بڑی زور کی سرسراہٹ، پھر 2 بار دھمک کی آواز سنائی دی، اور اس کے فوراً بعد شکنتلا رانی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ پنڈت نے سالے کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی۔ اندر سے تلال کی آواز آئی، سالے، یہاں سے نکالو مجھے۔ سالے دوڑ کر آگے بڑھا تو پنڈت نے راستے میں آ کر اسے روک لیا اور بولا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تم یہیں رہو، تم جیسے آدمی کو زندہ رہنا چاہیے۔ سرنگ کے دور اندر سے شکنتلا رانی اور تلال ابراہیم کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کنویں میں چیخ چلا رہے ہوں۔ سالے بروک حیرت زدہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ چپ چاپ پنڈت کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پنڈت سے پوچھا کہ وہ دونوں کیوں چلا رہے ہیں۔ پنڈت نے فرش میں گری ہوئی مشعل اٹھائی اور سالے سے کہا کہ وہ اس کے پیچھے رہے۔ وہ خود مشعل آگے کر کے سرنگ میں چلا گیا۔ سالے اس کے پیچھے گیا۔ 15-20 قدم آگے جا کر پنڈت رک گیا اور سالے سے کہا کہ وہ اس کے پہلو میں آ جائے اور اس سے ذرا آگے نہ بڑھے۔ پنڈت نے مشعل نیچے کر دی۔ سالے بروک نے آگے ہو کر دیکھا، وہاں ایک کنواں تھا جو دراصل بڑا گہرا گڑھا تھا۔ اس میں سے شکنتلا رانی اور تلال کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی جو دبتی جا رہی تھی۔ چلو اب یہاں سے نکل چلو، پنڈت نے سالے سے کہا۔ وہ سرنگ سے نکلے تو پنڈت فرش پر بیٹھ گیا اور بولا، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، آؤ دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ سالے نے پوچھا۔ تم نے تو انہیں خزانہ نکالنے کے لیے اندر بھیجا تھا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پنڈت نے سالے بروک سے پوچھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم مسلمان ہو، اور تم ہندوستان کے مسلمان ہو، اور تم غزنی کی فوج کے جاسوس ہو۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے، سالے نے کہا۔ اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جس گہرے گڑھے میں یہ دونوں گرے ہیں، ان میں ہندوستان کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ ہیں جو ان دونوں کو ختم کر چکے ہیں، پنڈت نے کہا۔ یہ گڑھا میں نے کھدوایا تھا اور اس میں سانپ بھی میں نے ہی چھوڑے تھے۔ اس گڑھے کے اوپر میں نے سرکنڈے رکھوا کر اوپر مٹی ڈلوا دی تھی۔ اگر یہ دونوں مشعل لے کر جاتے تو بھی گڑھے میں گرتے، کیونکہ مٹی انہیں پتہ نہ چلنے دیتی کہ نیچے سرکنڈے اور ان کے نیچے زہریلی موت ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اسی جگہ ہے، پنڈت نے کہا۔ اگر اسی سرنگ سے خزانے تک پہنچنا ہو تو گڑھے پر لکڑی کا تختہ رکھ کر اس پر چل کے آگے جانا ہوگا۔ ایک راستہ محفوظ بھی ہے۔ مجھے راستہ نہ بتاؤ، سالے نے کہا، ورنہ میں اپنے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ غور سے سنو میرے دوست، پنڈت نے کہا، میں تمہیں بڑے کام کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میں طمع نہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں سانپ ضرور ہوتا ہے جو خزانے کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کہنے والوں نے یوں کہا تھا کہ خزانہ زہریلے سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ جس نے خزانہ حاصل کر لیا وہ سانپ بن جاتا ہے۔ وہ اس ڈر سے کہ کوئی اس سے خزانہ چھین نہ لے، وہ ہر کسی کو ڈستا پھرتا ہے۔ میرے دوست، تم ابھی جوان ہو، تم نے دنیا نہیں دیکھی۔ میرا تجربہ ہے کہ جس کے دل میں زر و جواہرات کا پیار پیدا ہو وہ انسان نہیں رہا۔ اس گڑھے میں جو سانپ ہیں وہ انسان کے گناہ ہیں۔
ان میں ایک کا نام حرص ہے، دوسرے کو ہوس کہتے ہیں، تیسرے کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ہر سانپ ایک گناہ ہے۔ یہ سانپ انسان کے ارد گرد اور پاؤں کے نیچے رینگتے رہتے ہیں۔ انسان مذہب سے منحرف ہو کر جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے سونا اور ہیرے مل گئے تو وہ دنیا زیر کر لے گا، تو وہ عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ ذرا سا اشارہ ملنے پر وہ دوڑ پڑتا ہے اور اس گڑھے میں جا گرتا ہے جہاں اس کے گناہ اسے ڈس لیتے ہیں۔ یہ خزانہ میں بھی نکال سکتا تھا، میرے سوا اس کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ جس کا یہ خزانہ ہے اسے بھی معلوم نہیں، لیکن جب سے یہ راز میرے سینے میں آیا ہے میں رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتے، صالح نے کہا۔ مجھے دیکھو، تم نے بتا دیا ہے کہ سانپوں والے کنویں پر تختہ رکھ کر خزانے تک جا سکتے ہیں، مگر مجھے اس خزانے کا ذرا سا بھی خیال نہیں آ رہا۔ میری نظر اپنے فرض پر ہے، اور میری ایک بات غور سے سن لو پنڈت، میں اپنا فرض تم سے پورا کراؤں گا۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے فرض پر خزانے اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تمہاری جان میری مٹھی میں ہے۔ اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے جواب نہ دیے جو میں پوچھوں گا تو میں تمہیں سانپوں کے کنویں میں پھینک دوں گا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قدر بہادر اور عقل مند سمجھتے ہو؟ پنڈت نے کہا۔ صالح ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی فوراً بجھ گئی۔ پنڈت نے بجلی کسی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں مشل لے لی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ مشل کا ڈنڈا تلوار سے زیادہ لمبا تھا۔ پنڈت اتنی تیزی سے اٹھا تھا کہ صالح کو ہلنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ تمہارے پاس تلوار ہے، پنڈت نے اسے للکارا۔ آؤ تم اپنا فرض ادا کرو، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ صالح بروق تلوار سونت کر اس کی طرف بڑھا، اور اس نے جب وار کیا تو پنڈت نے جلتی ہوئی مشل اتنی آگے کر دی کہ صالح کا چہرہ جھلسنے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پنڈت نے چلا کر کہا، بچو میرے وار سے۔ صالح اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پنڈت نے کہا، میں تمہیں لڑنے کا پورا موقع دوں گا، اپنا فرض ادا کر لو۔ صالح بروق نے پینترا بدل کر حملہ کیا، مگر پنڈت اس کے ہر وار سے پہلے مشل آگے کر دیتا تھا۔ صالح نے مشل پر وار کرنے شروع کر دیے، مگر پنڈت نے ہر وار سے مشل بچا لی۔ وہ ابھی حملہ نہیں کر رہا تھا، صالح وار پر وار کیے جا رہا تھا۔ اس کے 2-3 وار غار کی دیوار پر پڑے۔ اچانک پنڈت نے اس پر تابڑ توڑ وار شروع کر دیے۔ صالح نے ہر وار تلوار پر روکا، مگر مشل اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ پنڈت نے ایک وار ایسا کیا کہ صالح کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ تلوار اٹھانے لگا تو پنڈت کا ایک اور وار بچانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پنڈت نے مشل اس کے چہرے کے قریب کی تو صالح پیچھے ہٹا۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ وہ اس سرنگ میں چلا گیا ہے جو سانپوں والے کنویں تک جاتی ہے۔ دیکھو تم کہاں ہو، پنڈت نے کہا۔ تمہارے پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ کہو زندگی چاہتے ہو یا موت؟ میں خزانے کے لیے نہیں مر رہا، صالح بروق نے کہا۔ دشمن سے لڑتے ہوئے مر رہا ہوں، مجھے یہی موت چاہیے۔ آگے آؤ پنڈت، نہتا لڑوں گا۔ پنڈت نے ہنس کر کہا، باہر آ جاؤ، تم نہیں مرو گے۔ اور پنڈت سرنگ سے باہر نکل آیا۔ صالح بروق شکست خوردہ سا ہو کر سرنگ سے باہر آیا۔ پنڈت نے مشل کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا اور تلوار پھینک کر بیٹھ گیا۔ اسے جیسے خطرہ نہیں تھا کہ صالح اس پر حملہ کر دے گا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے صالح سے کہا۔ تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ صالح نے باوقار لہجے میں پوچھا۔ مجھے دھکیلتے ہوئے سانپوں کے کنویں میں کیوں نہ گرنے دیا؟ کیونکہ میرے دل نے تمہیں پسند کیا ہے، پنڈت نے کہا۔ تم میری طرح فرض شناس ہو اور تمہارے دل میں اپنے مذہب کا احترام ہے، زر و جواہرات کا لالچ نہیں۔ مجھے جنگ و جدل سے نفرت ہے، میں مذہب کا پرستار ہوں لیکن سپاہی ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہے، تم نے جس طرح خزانے کو ٹھکرایا ہے اس کا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے انعام دینا چاہتے ہو تو وہ چیز دو جو میں مانگوں، صالح نے کہا۔ مجھے اس خزانے میں سے ذرا سا بھی انعام نہیں چاہیے جو تم نے یہاں چھپا رکھا ہے۔ بولو کیا مانگتے ہو، پنڈت نے کہا۔ کنوج کی فوج سلطان محمود سے کہاں لڑے گی؟ صالح نے پوچھا۔ قلعے میں محصور ہو کر یا باہر آ کر؟ سنو میرے مسلمان دوست، پنڈت نے کہا، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
مجھے تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتانی چاہیے جو میرے ملک کے نقصان کا اور سلطان محمود کی فتح کا باعث بنے، لیکن میں صرف اس لیے تمہیں کام کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تم ایمان اور اخلاق کے پکے ہو اور تمہیں اپنے فرض کے ساتھ پیار ہے۔ میں تمہیں بہت بڑا انعام دے رہا ہوں، یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے سلطان سے کہنا کہ کنوج کا رخ نہ کرے۔ ہمارا مہاراجہ عہد کر چکا ہے کہ وہ سلطان کو کنوج میں زندہ جلائے گا، اور وہ گنگا اور جمنا کے درمیان کا یہ علاقہ غزنی کی فوج کا قبرستان بنا دے گا۔ کیا تمہارے مہاراجہ کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے؟ صالح نے پوچھا۔ جب کوئی فوج اپنے دشمن کو فنا کرنے کا تہیہ کر لیتی ہے تو وہ اپنی طاقت اور تعداد کو نہیں دیکھا کرتی، پنڈت نے کہا۔ کنوج کی فوج کا ہر ایک سپاہی غزنی کے سلطان سے ہر اس مندر کی توہین کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو چکا ہے جو اس نے یہاں آ کر اجاڑا ہے۔ لیکن میرے دوست، مہاراجہ کنوج اکیلا نہیں، لاہور کے مہاراجہ بھیم پال لڈر کی فوج بھی پہنچ گئی ہے۔ کہاں ہے یہ نہیں بتاؤں گا، پنڈت نے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے سلطان کو جا کر خبردار کر دو، وہ خوش ہو کر تمہیں انعام دے گا۔ اسے بتاؤ کہ اس جنگل میں اس کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے، وہ اس جال سے نہیں نکل سکے گا۔ اس کی فوج کا وہی انجام ہوگا جو مہابن کی فوج کا اس کی فوج کے ہاتھوں ہوا تھا۔ مہابن کی فوج جمنا میں ڈوب گئی تھی، اب غزنی کی فوج کو اس دریا میں ڈوبنا ہے۔ بھیم پال نڈر کی فوج کے علاوہ یہاں ایک فوج اور بھی ہے۔ یہ متھرا، بلند شہر، مہابن وغیرہ کی شکست خوردہ فوجوں کے بھاگے ہوئے سپاہی ہیں جو کنوج میں آئے تو ان کی ایک فوج بنائی گئی۔ یہ لوگ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تمہارے سلطان کو کنوج کے محاصرے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ غزنی کے سلطان محمود کا مقابلہ کہیں بھی نہیں ہوا، مگر اب اس کی اپنی فوج مقابلے کے قابل نہیں رہی۔ ہمارے مہاراجوں نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ کنوج کے جال تک آ جائے۔ وہ آ رہا ہے، جاؤ اور اسے روک لو۔ اسے کہو کہ انسانوں کا ناحق خون بہانے اور پردیسی سپاہیوں کو یہاں لا کر مروانے سے باز آ جاؤ، اور یہاں زندہ جلنے کی بجائے غزنی جا کر بادشاہوں کی طرح مرو۔ وہ باہر نکل آئے۔ باہر 2 گھوڑے تھے۔ پنڈت نے صالح بروق سے کہا کہ ایک گھوڑا شکنتلا رانی کا ہے جو اندر مری پڑی ہے، اس لیے یہ گھوڑا صالح لے جائے۔ اگلے روز پنڈت مہاراجہ کنوج راجیہ پال کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مہاراجہ کو بتایا کہ اس کی چہیتی رانی شکنتلا کو خزانہ کھا گیا ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے اس کی رانی کی موت کا واقعہ سنایا۔ مہاراجہ پر جیسے اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے پنڈت کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں نے ایک اور کارنامہ کر دکھایا ہے، پنڈت نے مہاراجہ سے کہا۔ رانی کے ساتھ غزنی کے ایک جاسوس کو بھی سانپوں کے کنویں میں پھینک دیا ہے، اور ایک جاسوس کو دھوکہ دے کر زندہ رکھا اور یہ بتا کر واپس جانے دیا کہ اپنے سلطان سے کہہ دے کہ کنوج کا رخ نہ کرے۔ پنڈت نے صالح بروق کو جو کچھ بتایا تھا وہ مہاراجہ راجیہ پال کو سنا دیا اور کہا، میں نے آپ کی عزت کی خاطر، آپ کو فتح دلانے کی خاطر اور اس مندر کی عزت کی خاطر جھوٹ بولا ہے۔ میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں، خزانے کو ذہن سے اتار دیں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے سلطان محمود پر دہشت طاری کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اپنی کچھ فوج باہر بھیج دیں، لڑیں مہاراج، لڑیں۔ مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، آپ نے سلطان محمود کو اس کے ایک جاسوس کے ذریعے یہ غلط اطلاع دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے وہی خط جو بھیم پال نڈر نے رائے چند کو لکھا اور رائے چند نے راجیہ پال کو بھیج دیا تھا، پنڈت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنڈت خط پڑھ چکا تو راجیہ پال نے کہا، یہ اس بھیم پال کا خط ہے جو اپنے آپ کو نڈر کہلاتا ہے، وہ انہی علاقوں میں ہے۔ اس کا بیٹا تلوچن پال بھی یہی ہے، مگر وہ ہمیں فوجی مدد دینے کی بجائے غزنی کے سلطان کے خلاف اکسا رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں۔ اس خط سے نہ ڈریں مہاراج، پنڈت نے کہا۔ اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، مہاراجہ کنوج نے کہا۔ تم نے محمود کو جھوٹی اطلاع بھجوا دی ہے کہ گنگا اور جمنا کے درمیان اس کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا وہ اپنی فوج کو کہاں کس ترتیب سے لائے گا۔ وہ کوچ کی ترتیب میں نہیں آئے گا، اس کی فوج کے بازو پھیلے ہوئے ہوں گے، اس کی پوری فوج آگے نہیں آئے گی۔ آپ نہیں جانتے پنڈت جی مہاراج، سلطان محمود وہ چیتا ہے
جس کی موجودگی کا آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کی گردن اس کے دانتوں میں آ چکی ہوتی ہے اور اس کے پنجے آپ کے جسم میں اتر چکے ہوتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے درخت پر سے حملہ کیا ہے یا گھاس میں سے۔ مہاراجہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسے بتایا گیا کہ قاصد آیا ہے۔ مہاراجہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ سلطان محمود منج کو محاصرے میں لے رہا ہے اور اس کے بہت سے گھوڑ سوار دستے کنوج اور منج کے درمیانی علاقے میں اس حالت میں خیمہ زن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خیمے نہیں گاڑے۔ وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں لیکن تیاری کی حالت میں ہیں۔ ہر سوار رات کو اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے جنگلی لوگوں کے بھیس میں دیکھا ہے کہ مسلمان فوج کے آدمی دور دور تک گشت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اونچے درختوں اور اونچی چٹانوں پر بھی غزنی کے فوجی دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر اپنی فوج منج کی مدد کے لیے بھیجیں تو غزنی والے راستے میں اسے روک لیں گے، مہاراجہ کنوج نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ منج کی طرف اپنی فوج بھیجنے کی کوشش نہ کریں، قاصد نے کہا۔ سن لیا آپ نے پنڈت جی مہاراج، مہاراجہ نے کہا اور اپنی فوج کے کمانڈروں کو بلا لیا۔ وہ آئے تو مہاراجہ نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کنوج کو بچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ منج کے راجپوت لڑتے ہیں یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ محاصرے میں جم جائیں اور باہر آ کر لڑنے کی کوشش کریں تو انہیں مدد دو، اگر نہیں تو کنوج کو بچانے کی کوشش کرو۔ نومبر 1018 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے منج کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ منج کے راجپوت اپنی آن پر جان دینے والے جنگجو ہیں اور انہیں تہ طے کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے جو محاصرہ کیا وہ سہ طرفہ تھا۔ قلعے کے پیچھے دریائے جمنا تھا۔ سلطان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ محاصرے پر کنوج کی فوج حملہ کر دے گی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کے بہت سے سوار دستے کنوج اور منج کے درمیان پھیلا دیے تھے۔ اس نے جب سہ طرفی محاصرہ مکمل کر لیا تو سال بروک وہ غلط اطلاع لے کر پہنچ گیا جو اسے کنوج کے پنڈت نے دی تھی۔ سلطان محمود کو بتایا گیا کہ ایک جاسوس یہ اطلاع لایا ہے۔ سلطان نے اسی وقت متھرا کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ جو فوج وہ متھرا چھوڑ آیا ہے اس کے آدھے دستے فوراً منج آ جائیں اور تمام ہاتھی ساتھ بھیجے جائیں۔ اس وقت تک اس کے پاس کم و بیش 350 جنگی ہاتھی تھے۔ جب یہ کمک آ گئی تو سلطان محمود نے اسے ان دستوں سے بھی آگے کنوج کی طرف بھیج دیا جو کنوج اور منج کے درمیان تیاری کی حالت میں موجود تھے۔ ہندوستان پر محمود غزنوی کے 17 حملوں میں منج کے محاصرے کا ذکر نہیں ملتا۔ تفصیلات میں جائیں تو تھوڑا سا ذکر آتا ہے، لیکن منج کے محاصرے اور مارکے میں سلطان محمود کو اس قدر زر صرف کرنا پڑا تھا جو متھرا، بلند شہر، مہابن اور آسنی کی فتوحات کو مل کر بھی صرف نہیں ہوا تھا۔ منج کے راجپوتوں کا یہ عالم تھا کہ فوجی اور شہری میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ نو عمر لڑکے بھی اپنے شہر کو بچانے کے لیے نکل آئے تھے۔ مشہور مورخ اتبی نے منج کے راجپوتوں کے متعلق لکھا ہے، وہ بے مہار اور خود سر اونٹوں کی طرح اور ہار نہ ماننے والے شیطانوں کی طرح لڑے۔ سلطان محمود محاصرے کی کمان خود کر رہا تھا۔ وہ جدھر سے اپنے جیش دروازے توڑنے کے لیے یا دیوار میں کہیں سرنگ لگانے کے لیے آگے بھیجتا تھا، ان پر تیروں اور برچھوں کی بوچھاڑیں آنے لگتی تھیں۔ غزنی کے تیر اندازوں نے آگے بڑھ کر قلعے کی دیواروں سے تیر اور برچھیاں برسانے والوں پر اتنی ہی تعداد اور شدت سے تیر چلائے، لیکن راجپوت تیر کھا کر زخمی ہو کر گرتے تھے تو ان کی جگہ فوراً دوسرے آدمیوں سے پر ہو جاتی تھی۔ قلعے کی دیواروں سے یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، محمود واپس چلے جاؤ، مسلمانوں تم اپنے قبرستان میں آئے ہو، اور اس للکار کے ساتھ گالی گلوچ بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ قلعہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا، سلطان محمود نے کہا، ہمیں کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ محاصرے کا پہلا دن گزر گیا اور سلطان محمود کی فوج کو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کے اندر کا یہ عالم تھا کہ عورتیں اور بچے بھی تیر کمانوں، برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ شہری رائے چند کے محل کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں باہر جا کر مسلمان فوج پر حملے کی اجازت دی جائے۔ رائے چند ایسا اناڑی نہیں تھا، وہ شہریوں کو نہ قلعے کی دیواروں پر جانے دے رہا تھا، نہ انہیں باہر نکلنے کی اجازت دے رہا تھا۔ لڑائی اس جوش سے نہیں لڑی جاتی جس میں عقل نہ ہو، رائے چند نے اپنے شہریوں سے کہا، منج کو آخر تم ہی بچاؤ گے، تم نہیں جانتے کہ غزنی کی فوج
چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ نہیں، یہ ایسی فوج ہے جس کے آگے قلعے کام کام کر گر جاتے ہیں۔ تمہاری فوج قلعے کو بچا رہی ہے، اگر دشمن اندر آ گیا تو منج کی آبرو تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم منج اپنے دشمنوں کو اس طرح نہیں دیں گے جس طرح ان بزدلوں نے متھرا اسے دے دیا اور ہری کرشن واسدیو کا اتیاچار کرایا ہے۔ ہجوم گرجنے لگا، ہم انتقام لیں گے، ہمیں باہر جانے دو۔ رائے چند نے ہجوم میں سے بہت سے جوان آدمی الگ کر لیے اور یہ بتا کر کہ انہیں جان کی بازی لگانی ہے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رائے چند کے محل کی عورتیں بھی مسلح ہو گئی تھیں اور وہ شہر کی عورتوں کو لڑنے مرنے کے لیے منظم کر رہی تھیں۔ صرف ایک عورت تھی جو خاک و خون کے اس ہنگامے سے لا تعلق تھی، وہ رائے چند کی بیٹی رادھا تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ رادھا اور رائے چند کی بہن شیلا مہاراجہ کنوج کے بیٹے لچھمن پال کے ساتھ سلطان محمود کو متھرا میں قتل کرنے کے لیے گئی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنے غیر معمولی حسن و جوانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے گئی تھیں۔ وہ ایک خیالی جنگلی قبیلے کے لباس میں تھی جس میں وہ نیم عریاں تھی۔ اس طرح ان کے حسن کی دلکشی اور زیادہ طلسماتی اور خطرناک ہو گئی تھی۔ مگر راستے میں ایک مگرمچھ نے شیلا کو نگل لیا۔ رادھا نے شیلا کو مگرمچھ کے منہ میں اس طرح دیکھا کہ شیلا کا ایک بازو، چہرے کا کچھ حصہ اور ریشم کے تاروں جیسے بال نظر آ رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ متھرا میں مقیم غزنی کی فوج کا ایک نائب سالار 2 کمانداروں کے ساتھ اس علاقے میں گشت پر آ نکلا۔ اس نے لچھمن پال اور رادھا کو پکڑ لیا اور دونوں کو متھرا لے گیا۔ رادھا جیسی جوان، دلکش اور نیم عریاں لڑکی کیسے توقع رکھ سکتی تھی کہ نائب سالار اور 2 کماندار اسے بیٹی کا درجہ دیں گے؟ پھر وہ متھرا تک اس تلخ سوچ میں پہنچی تھی کہ وہاں وہ نہ جانے کیسے وحشی آدمیوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے گی اور نہ جانے اس کا انجام کیسا بھیانک ہوگا۔ اسے غزنی کے مسلمانوں کے متعلق بچپن سے یہی کچھ بتایا جاتا رہا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے وحشی اور مردوں کے لیے آدم خور ہوتے ہیں۔ رادھا نے کبھی مسلمان نہیں دیکھا تھا، اس خطے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ سلطان محمود ہندوؤں کے بت توڑ کر پھینک دیتا اور مندر اجاڑ دیتا ہے تو رادھا کو یقین آ گیا کہ مسلمان واقعی جنگلوں اور غاروں میں رہنے والی کوئی قوم ہے جس کے ہاں مذہب کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ صرف ہندو مت کو مذہب سمجھتی تھی اور وہ غیرت اور آبرو کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی جانتی تھی، لیکن اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ اپنی آبرو کو ایک جائز ذریعہ سمجھتی تھی۔ مگر وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو کسی نے اسے اتنا بھی نہ کہا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ نائب سالار اور کمانداروں نے متھرا تک کے ایک دن اور آدھی رات تک کے سفر میں اسے ایک قیدی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کے ساتھی کنوج کے راجکمار لچھمن پال نے نائب سالار کو سونے کے وہ تمام سکے پیش کیے تھے جو اس کے پاس تھے، لیکن نائب سالار نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اور جب رادھا اور راجکمار کو سلطان محمود کے سامنے لے گئے تھے تو سلطان کا چہرہ دیکھ کر رادھا کے دل میں نفرت کا طوفان اٹھایا تھا۔ اسے کسی اور سلوک کی توقع تھی، لیکن سلطان نے اسے کہا تھا، ہم اس لڑکی جیسی بیٹیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں، ہم غیرت مند دشمن کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اور رادھا کو سلطان کے یہ الفاظ جب اس نے منج کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا تھا بہت یاد آ رہے تھے۔ مجھے قتل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی، کامیابی اور ناکامی تمہارے دیوتا کرشن واسدیو اور ہر ہر مہادیو کے اختیار میں نہیں، ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ پیغام جو میں ہندوستان میں لایا ہوں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا تھا کہ ان دونوں رادھا اور لچھمن پال کو ان کے شہروں کے قریب چھوڑ آؤ، انہیں عزت سے لے جاؤ، ان کے گھوڑے اور ان کے خچر انہیں دے دو۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ان دونوں کو شاہی مہمانوں کی طرح ان کے شہروں کے مضافات میں چھوڑ آئے تھے۔ رادھا نے اپنے باپ رائے چند کو کسی اور جذبے سے بتایا تھا کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو قتل نہیں کر سکی اور پکڑی گئی تھی، اور مسلمانوں نے اور ان کے سلطان نے اسے بیٹی کا درجہ دے کر عزت سے واپس کر دیا ہے۔ اس نے باپ کو وہ تمام باتیں بتائی تھی جو سلطان محمود نے اسے اور لچھمن پال سے کہی تھی، مگر اس کا باپ اس کے تاثر کو نہیں سمجھ سکا۔ اس نے کہا تھا، ہم اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے۔ رادھا راجکماری تھی، معمولی لڑکی نہیں تھی، مگر وہ ایسے محسوس کرنے لگی جیسے آسمان سے گر کر زمین پر آ پڑی ہو۔ وہ بہت شوخ اور بڑی ہی دلیر لڑکی تھی، مگر اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ راج محل میں، راج دربار میں اور فوجی حلقوں میں
اب منج کے دفاع اور سلطان محمود کو شکست دینے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ غزنی کی فوج کسی بھی روز متوقع تھی۔ رائے چند لڑائی کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ مندروں میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی اور لوگوں کو بڑی خون ریز جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ عورتوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ رائے چند کی داشتاؤں نے بھی لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ صرف رادھا تھی جو ان سرگرمیوں سے الگ تھلگ چپ چاپ لیٹی رہتی یا قلعے کی دیوار پر جا کر متھرا کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ ایک روز وہ دیوار پر کھڑی افق پر نظریں گاڑے ہوئے تھی کہ اس نے اپنے آپ سے کہا، وہ ادھر سے آئیں گے، معلوم نہیں کب آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ اس کے قریب کسی نے پوچھا۔ مسلمان، اس نے کہا، غزنی والے، اور وہ چونک کر چپ ہو گئی۔ اس نے دیکھا اس کے پاس ایک رشی کھڑا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہی تھی۔ رشی کے رتبے اور درجے سے واقف تھی۔ وہ بڑے مندر کے پنڈت کے درجے کا آدمی تھا۔ اپنے مذہب کا عالم ہونے کے علاوہ علیل روحوں کا علاج اپنے کسی خاص عمل سے کرتا تھا۔ آسیب اور بدروحوں سے نجات دلاتا تھا۔ پنڈت بھی اسے جھک کر اور ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے تھے، مگر اسے اپنے پاس کھڑے دیکھ کر رادھا کو غصہ آ گیا۔ کیا راجکماری مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے؟ رشی نے پوچھا۔ میری تنہائی میں آپ نے کیوں دخل دیا ہے؟ رادھا نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ ہماری راجکماری کی روح پر ایسا آسیب سوار ہو گیا ہے جو ہمارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ رشی نے کہا، مجھے مہاراج رائے چند نے کہا ہے کہ جب سے آپ متھرا سے آئی ہیں آپ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں راجکماری، مسلمان بھیڑیے ہیں، ماس کھانے کو یہاں آ جاتے ہیں، آپ کتنا ہی پردہ کیوں نہ ڈالیں۔ وہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سونے، ہیروں اور عورتوں کے بھوکے ہیں، انہی کی تلاش میں آتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، رادھا نے بھڑک کر کہا۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں۔ وہ عورتوں کے شکاری نہیں۔ میں نے غزنی کے سلطان کے دربار میں ایک بھی عورت نہیں دیکھی۔ عورتیں میرے باپ جیسے مہاراجوں کے درباروں میں ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے جوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی مور چھل ہلاتی رہتی ہیں۔ ان کی خدمتگار جوان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ انہیں لڑکیاں سلاتی اور لڑکیاں جگاتی ہیں۔ مسلمان بھیڑیے نہیں، انسان ہیں۔ انہوں نے ہمارا دیا ہوا سونا بھی ٹھکرا دیا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔